الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا صاحب القاب قوسین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کریم جل وعلا نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار یکساں طور پر فرمایا، اور نماز اور زکوٰۃ کا برابر ذکر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی ہمیں اکثر و بیشتر ملتا ہے۔ تو یہ اس کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت کا ایک واضح اور روشن ثبوت ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی اہمیت اللہ کریم اور حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر کتنی ہے کہ جہاں نماز کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ حکم خداوندی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر باعث نجات اور باعث برات ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ ادا کرنے سے امیروں اور غریبوں کے درمیان توازن پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے باہمی ہمدردی اور محبت، الفت، پیار، شفقت اور رحم دلی کی سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت اور نظافت کا اہتمام ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حب دنیا اور حب مال جیسے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غرور و تکبر، سرکشی اور فسق و فجور جیسی روحانی بیماریاں جو کثرت مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یا کم از کم ان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بے شمار غریبوں کا، جن کی آمدنی کم ہے یا بالکل سرے سے ہے ہی کوئی نہیں، بے روزگاری کی دلدل میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے غریبوں اور لاچاروں کی کفالت اور ان کی بہت بڑی احساس اور ان کے ساتھ ہمدردی کا خیال ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ اور اللہ کے حبیب لبیب کی رضا اور ان کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ اور بندہ مومن کے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے اس فریضے کو ادا کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، کبھی بھی منہ موڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے اور اس کے فائدے دنیا اور آخرت کے اندر بندہ مومن کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو ادا نہیں کرتے وہ خائب و خاسر ہیں دارین کے اندر، اور جو ادا کرتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں دارین کے اندر۔ تو اس فریضے کو ادا کرنا
ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس ماہ مقدس کے اندر تو اور ہی زیادہ چار چاند لگ جاتے ہیں کہ جب ایک نیکی کا اجر 7 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں یہ فریضہ احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کی کفالت بھی ہو جائے، ہمارے ذمے سے جو ہمارا وہ فرض اور قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور ہمیں اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر قرب اور مقام محبوبیت بھی نصیب ہو جائے۔ اس لیے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ جو نہیں ادا کرتے ان کے واسطے وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو مشکات شریف میں ہے کہ اللہ کریم جل وعلا جب کسی بندے کو مال عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ جسے مال مل جائے وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے اس مال کو اللہ کریم قیامت کے روز گنجے سانپ کی صورت میں بنا دے گا، گنجا سانپ بن جائے گا اس کا وہ مال، اور پھر وہ مال اس کی گردن میں بطور توق ڈال دیا جائے گا۔ گنجے سانپ سے مراد یہ ہے کہ اس سانپ کے سر پہ بال نہیں ہوتے، شدت زہر کی وجہ سے اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ شدت زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، اور اس کی دونوں آنکھوں پر کالے رنگ کے سیاہ 2 نقطے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ وہ اس بندے کی گردن میں توق کے طور پہ ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، پھر وہ اسے بہت سخت شدید قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ، اور پھر وہ سانپ اس سے کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو دنیا میں تو جوڑ جوڑ کے پیٹ کو نچوڑ نچوڑ کے سنبھال رکھا تھا، جمع کر رکھا تھا، میں وہ تیرا مال ہوں کہ جسے تو نے جمع کر کے رکھا تھا اور تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے معزز سامعین ذی وقار، یہ آج جمع شدہ مال جس کی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جس میں سے ہم خیر خیرات نہیں نکالتے، یہ روز قیامت دنیا کے اندر بھی ہمارے واسطے وبال جاں ہے، اور قیامت کے روز بھی ہمارے واسطے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے اور دنیا کی اذیتوں سے بچنے کے لیے اس مال کو ستھرا کیا جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تاکہ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، قیامت کے روز ان کے واسطے پھر جہنم کی آگ سے تختیاں بنائی جائیں گی، اور پھر انہیں جہنم کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر ان تختیوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہوں گی تو انہیں پھر آتش جہنم میں دوبارہ گرم کر کے انہیں سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ عذاب جو آخرت کا ہے دردناک بھی ہے، المناک بھی ہے، اس سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر اس کے تابعداروں کی صف کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صاحب روح البیان نے لکھا، جناب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک بندے سے ہوا جو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، عرض کیا پروردگار عالم کی بارگاہ علی مرتبت کے اندر کہ اللہ کریم یہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے جواب عطا فرمایا کہ میرے موسیٰ پیارے پیغمبر، یہ بندہ اگر دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرے، 1000 غلاموں کو آزاد کرے، 1000 حج کرے،
1000 جنازوں میں شرکت کرے اور 1000 جنگیں لڑے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی یہ کوئی بھی عبادت قبول اور مقبول نہیں ہے۔ اتنی سخت وعید ہے یہ کہ 1000 رکعتیں پڑھنا دن میں، 1000 غلام آزاد کرنا، 1000 حج کرنا، 1000 جنازوں میں شرکت کرنا، 1000 جنگیں لڑنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، معمولی چیز نہیں۔ لیکن اگر وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں تو اس قدر بھاری بھرکم اس کی عبادات رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی مقام مقبولیت نہیں رکھتی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو ادا نہیں کرتے پھر وہ اس بات سے سبق حاصل کر لیں، کتنی عبرت ہے اور کتنی سخت وعید ہے۔ تو جو ادا کرتے ہیں ان کے واسطے انعام ہے، ان کے واسطے برکتیں ہیں، ان کے واسطے رحمتیں ہیں، ان کے واسطے مال و زر کے اندر فراوانی ہے۔ تو اباب ذی وقار اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا ہمارے لیے از حد لازم اور ضروری ہے۔ ہم آج کل کے دور میں لوگ سوچتے ہیں جی 1,00,000 روپے آیا جی تو اس میں سے 1,00,000 پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ ہم نے جی 2,500 دے دیے تو بڑی کمی آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، جبکہ یہ کمی ہمارے واسطے باعث نقصان نہیں، ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ وہ ہمارے 1,00,000 کا 1,00,000 ہی زیان ہو جائے، ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، جل جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو 2,500 دینے سے باقی سارے محفوظ ہوتے ہیں، تو یہ سودا گھاٹے کا تو کوئی نہیں، اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں 10 روپے دینے سے بھی کتراتے ہیں، اور جہاں شیطانی کام ہو، جہاں پر گندے کام ہوں، وہاں لاکھوں ہزاروں لوٹاتے ہوئے جناب ہمیں بال برابر پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ جو اچھائی اور نیکی کے کام میں مال خرچ کرنے سے ہمیں نقصان کی تنبیہ کراتا ہے، اور برے کاموں میں، حرام اور ناجائز کاموں میں خرچ کرنے پر وہ بندے کو دلیری دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ بڑے بڑے امیر ہیں، بڑا بڑا پیسہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر دین کے لیے وہ ایک آنا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جناب شراب اور کباب کی محفلیں ہوں تو پھر دیکھیں وہ کس قدر جناب دلیری کے ساتھ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے اندر دلیری پیدا کرنے والا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کی خاطر رب کی راہ میں رب کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، وہ انہیں اللہ کریم اپنی طرف سے توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اچھے کام کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ تو جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے واسطے انعام ہے۔ ایک حکایت ہے نا کہ ایک عورت تھی، اس کا خامد بڑا جگڑالو تھا، غسیلا تھا، بات بات پہ وہ لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، واہ ویلا مچاتا۔ ایک دن حالت یہ تھی گھر کے اندر کہ صرف 2 روٹیوں کا آٹا موجود تھا، صرف 2 روٹیوں کا۔ اب وہ 2 بندے ہیں کھانے والے، اس نے سوچا چلو ان 2 روٹیوں کا یہ آٹا ہے تو میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، خامد کام سے آئے گا تو پھر اسے دے دوں گی تو میری خیر سے۔ اس نے وہ روٹیاں بنائیں اور رکھیں۔ خامد کے آنے سے پہلے ایک فقیر آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اس نے رب کے نام پر سوال کیا۔ اس اللہ والی نے، اس نیک بخت عورت نے، نیک تھی، اچھی خاتون تھی، دیندار تھی، خوف خدا رکھنے والی تھی، تو اس نے کیا کیا، اللہ کے نام پر مانگنے والے اس فقیر کو وہ روٹیاں دے دیں، بغیر یہ سوچے اور سمجھے کہ خاوند جھگڑالو ہے، غسیلا ہے، مار پیٹ بھی کر سکتا ہے، واویلا بھی کرے گا، شور مچائے گا، کچھ سوچے بنا اس نے فقیر کو دے دی۔ خاوند آیا، اس نے کہا کہ روٹی دو، بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ میں نے رب کے نام پہ فقیر کو دے دیا۔ وہ اسے پھر کاٹ کھانے کو نہیں دوڑا،
گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا وہ بھی تو نے دے دیا، ہم کدھر جائیں؟ یہ کون سی خیرات ہے؟ اس نے کہا صبر کر، حوصلہ کر، رب کے نام پہ دیا ہے تو جو اس کے نام پر دیتا ہے رب کریم اس کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے خلوص کو اللہ کریم ٹھکراتا نہیں، قبول کرتا ہے۔ رب کے نام پہ دیا ہے، میں نے رب سے سودا کیا ہے، وہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ اتنے میں کیا ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، خامد گیا، ایک بندے نے کھانے کی ایک ٹرے تشت اٹھایا ہوا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ ہمارے سیٹھ نے کوئی نیاز کیا تو یہ آپ لے لیں۔ وہ اندر لے کے آیا، بیوی نے کہا دیکھیں نا ذرا اس کے اندر روٹیاں کتنی ہیں۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ اس کے اندر 8 روٹیاں ہیں۔ تو بیوی نے کہا اسے واپس کر دے، یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ پہلے ہی بھوکا ہو بندہ، کچھ پاس نہ ہو، پھر جو مل جائے اسے بھی واپس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں کا اور صبر والوں کا ذرا طریقہ بھی دیکھیں۔ اس نے کہا واپس کر دے، یہ ہمارا نہیں، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا جو ہمارا ہے۔ خامد نے واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی دستک دی، وہ گیا، وہ بھی کھانا لے کے آیا۔ بیوی نے کہا ذرا دیکھ اس میں روٹیاں کتنی ہیں۔ اس نے کہا کو 12 14 15 ہے۔ اس نے کہا یہ بھی ہماری نہیں، واپس کر دے۔ وہ بھی خامد نے واپس کر دی۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کھانا دیا۔ بیوی نے خامد سے کہا ذرا غور کر دیکھ اس میں روٹیاں کتنی ہیں۔ جب اس نے گنتی کی تو 20 روٹیاں تھی۔ کہنے لگی یہ ہمارا ہی، ایسے رکھ لو۔ خاوند پریشان، کہنے لگا پہلے 2 جو لے کے آئے وہ ہمارا نہیں تھا، یہ ہمارا کیسے ہے؟ اس پہ اوپر کوئی نشان ہے، کوئی ٹکٹ ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نیک بخت عورت نے کہا اللہ کے بندے، رب کا فیصلہ ہے، جو اس کی رضا کی خاطر 1 دیتا ہے رب اس کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے 2 روٹیاں دی تھی تو ہماری 20 بنتی تھی، یہ 8 15 تو ہماری تھی نہیں، اس لیے مجھے گارنٹی تھی اس کے نام پہ دیا ہے، وہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ تو معزز سامعین ذرا غور کیجئے، اب وہ روٹیاں دینا اس پہ فرض واجب نہیں تھا، رب کی رضا کی خاطر اس نے دیا، اللہ کے نام پر اس نے فقیر کو دیا، تو رب تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا تو فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا رب کا حکم ہے۔ تو جو رب کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو رب کریم جل والا پھر اسے اپنی رحمت سے کیسے محروم فرمائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا کی خاطر دے دینا مشکل ضرور ہے، کیونکہ دل والے ہی رب کی رضا کی خاطر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے اللہ کریم دارین کے اندر انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس عظیم اور مبارک عمل سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مال کم ہو جائے گا۔ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال محفوظ نہیں ہوتا۔ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا نا کہ زکوٰۃ ادا کر کے مال کی حفاظت کرو، صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو، دعا اور عاجزی کے ساتھ مصیبتوں کا مقابلہ کرو۔ عاجزی اور دعا بھی الامان والحفیظ، عاجزی رہی کوئی نہیں اور دعا مانگتے ہوئے ہمیں دھیان ہی کوئی نہیں ہوتا، تو صدقہ اور زکوٰۃ یہ بھی نصیب والے ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے جن پر فرض ہے وہ ضرور ادا کریں، وگرنہ رگڑے جائیں گے۔ قارون کو دیکھیں، ایک تاریخی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ قارون یہ اعلیٰ نسب کا بندہ تھا، ماڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا یہ قارون، جسے ہم اپنی زبان میں دد پوترا کہتے ہیں یا چچیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا قارون، اور یہ بڑا ہی مفلس اور کنگال قسم کا بندہ تھا، لیکن فرعون کی طرف سے اپنی قوم کا حاکم تھا، اور اس بندے کو تورات ازبر تھی، پوری یاد تھی، اور اسے ٹھیک جاننے والا تھا، پڑھنے والا تھا، لیکن بہت بڑے درجے کا منافق بھی تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کریم جل وعلا نے اسے دولت اور برکت عطا فرمائی کہ جناب موسیٰ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور اللہ کریم نے اسے دولت اور مال و زر کی فراوانی عطا کی۔ اور آپ نے اکثر بیشتر سن رکھا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ طاقتور خچروں کے اوپر لادی جاتی تھیں، اور کوئی چابی بھی ایک انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ہوتی تھی، تو پھر بھی اتنے خزانے تھے کہ وہ خچروں پہ لادی جاتی تھیں۔ اتنے اللہ کریم نے اسے خزانے عطا فرمائے، اتنا زیادہ مال و زر عطا کیا، اتنی کرم نوازی فرمائی۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے عام لوگوں کو نا، بندہ غریب ہو تو بڑا دل کرتا ہے، میرے پاس بھی ہوتا ہے نا اللہ کریم تو میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا۔ تو جب کبھی اللہ کریم اس کی دعا قبول کر لے اور اسے عطا کر دے تو پھر کیا کہتے ہیں، کوئی مانگنے جائے تو یہ تو میری اپنی محنت ہے جی، میں نے بڑا زور لگایا، بڑی محنت کی ہے، میں کہاں سے دیتا پھروں۔ پھر یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر رب کی راہ میں دینا یہ دل کے بغیر بڑا مشکل ہے۔ اللہ دولت دے تو ساتھ میں سخی دل بھی عطا فرمائے، کیونکہ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر فقراء کی کثرت کو دیکھا ہے اور جہنم کے اندر امراء کی کثرت کو دیکھا ہے، اس لیے کہ فقیر رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، صبر اور شکر کرتا ہے، اور جو امیر اور اغنیاء ہیں وہ دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اوقات اور اپنی اصل بھول جاتے ہیں، رب کی رضا اور اس کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ دولت کی کثرت انہیں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور جہنم کے اندر کثرت جو حضور نے دیکھی وہ اغنیاء کی دیکھی ہے، کیونکہ ان کے دل بڑے سوڑے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، وہ دے نہیں سکتے، دینا تو کجا، وہ خود کھا نہیں سکتے، خود وہ پہن نہیں سکتے۔ یہ مار ہوتی ہے رب تعالیٰ کی جانب سے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر دینا بھول جاتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں سب کچھ دینے کے باوجود اس کو ان کے اوپر حرام ہی کر دیتا ہے کہ وہ اسے کھا تک نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر امراء کو۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اسے دیا، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بڑا امیر ہو گیا، بڑے خزانے ہو گئے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا نا، اللہ کریم جل وعلا نے زکوٰۃ اس قوم پر بھی فرض کی، لیکن ہم پر احسان عظیم ہے۔ بنی اسرائیل پر جو زکوٰۃ تھی نا وہ مال کا چوتھا حصہ تھا، اور ہمارا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، چوتھا حصہ اب غور کر لیں بھائی، 100 روپے میں سے 25 روپے بنتے تھے، اور ہمارے کتنے ہیں، ہمارے 2.5 روپے ہیں۔ اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر چوتھا حصہ تھا، ہم لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اگر ان کے پاس لاکھ ہو تو وہ لاکھ میں سے 25,000 زکوٰۃ دیتے، چوتھا حصہ فرض تھا۔ تو اس قارون کے پاس مال بہت تھا، جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا جی میں اس طرح نہیں دوں گا جس طرح یہ فرض ہے۔ فرمایا کس طرح دے گا، چال اسی طرح کر لے۔ اس نے کہا کہ میں 1000 دینار میں سے 1 درہم، اور 1000 دینار سے 1 دینار، اور 1000 دراہم میں سے 1 درہم زکوٰۃ دوں گا، جبکہ چوتھا حصہ بنتا تھا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے یہی دے دے۔ 1000 دینار سے 1 دینار اور 1000 دراہم میں سے 1 درہم جب اس نے زکوٰۃ کا نکالا، وہ خاصا بڑا ڈھیر بن گیا۔ یہ پھر بے ایمان بدنیت ہوا اور اس نے دینے سے بالکل انکار کر دیا، میں نہیں دوں گا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر اس نے قوم کو ورغلانا شروع کیا کہ دیکھو یہ جناب موسیٰ ہم سے مال غصب کرنا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں کنگال اور فقیر کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تو ہمارا سردار اور سرپرست ہے، جیسا تو کہے گا ویسا ہم کریں گے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور جناب موسیٰ کے لیے اس نے پھر ایک پروگرام بنایا، اور وہ پروگرام کیا تھا، ایک بدکارہ عورت کو اس نے بلایا
اور اس سے کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے گی، ہم انہیں زمانے کے اندر معاذ اللہ اس طرح کر دیں گے، سمجھدار آدمی ہیں آپ۔ وہ بدکارہ عورت کو 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا۔ آپ دیکھیں ذرا جو میں نے بات پہلے کی ہے، رائے خدا ایک دینے پر بھی موت پڑتی ہے، اور شیطانی کاموں میں 1000 ہاں لٹانے پر بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر 1 دینار اور 1 درہم دینا اسے مشکل پڑا، اور اس گندی عورت کو بلا کر جناب موسیٰ پر تہمت لگانے کے لیے 1000 دینار دینے کا وعدہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مان گئی، ٹھیک ہے، اس نے لوگوں کو جمع کیا ایک دن، اور وہ دن عید کا دن تھا۔ تو احباب ذی وقار، عید والے دن لوگ جمع ہوئے۔ اس نے جناب موسیٰ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی واعظ کر دیں، کوئی واعظ و نصیحت ہی فرما دیں۔ جناب موسیٰ واعظ کرنے لگے، دوران گفتگو باتیں نکلی سزاؤں کی۔ فرمایا جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو بندہ زنا کرے اگر وہ کنوارا ہو تو اسے کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ ہو تو اسے سنگسار کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہوں تو پھر؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے بھی شریعت ویسی ہے جیسی عام بندے کے لیے ہے، جو سزا عام بندے کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے، میں ہوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا، یہ دیکھو فتوے دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور خود دیکھو جناب علی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اس فاحشہ عورت کو بلاؤ، پھر جس کو تم نے میرے متھے لگایا ہے۔ اسے بلایا گیا۔ وہ بدکار عورت جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آپ نے اس سے فرمایا کہ تو قسم اٹھا اس بات کی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا فرمایا ہے، جس نے سمندروں کو روانی عطا فرمائی ہے، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی، اس کے سوا کچھ نہ کہوں گی۔ جب اس پر یہ جملے آپ نے بولے تو اس پہ ہیبت طاری ہوئی، خوف خداوندی اس کے دل میں پیدا ہوا، اور اس نے جناب موسیٰ پہ تہمت لگانے کے بجائے سچ اگل دیا اور کہا کہ لوگوں، مجھے 1000 دینار دینے کا قارون نے وعدہ کیا تھا کہ میں جناب موسیٰ پہ تہمت لگاؤں تو یہ مجھے دے گا۔ حضرت موسیٰ پاک اور صاف ہیں، اور یہ سارا گند اس قارون کی طرف سے گھڑا گیا ہے۔ تو پھر سامعین ذی وقار، حضرت موسیٰ رونے لگے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجزی انکساری کی، سجدے میں گرے۔ رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو آپ کا تابعدار بنا دیا ہے، اب جیسا چاہو اسے حکم دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ قارون کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں، اور جو میرے عقیدت مند ہیں اس سے ہٹ جائیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ 2 لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے، باقی سارے کے سارے ہٹ گئے۔ جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا ان کو کھینچ لے، تو زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ہی جھٹکے میں گھٹنوں تک اپنے اندر کھینچ لیا۔ دوسری بار حکم دیا، وہ سینٹر تک کھینچ لیے گئے۔ تیسری بار حکم دینے پر قارون اور اس کے ساتھی گردنوں تک زمین کے اندر جذب ہو گئے۔ وہ چیخ اور چلا رہے تھے، عاجزی اور انکساری کر رہے تھے، لیکن اب وہ اللہ کریم جل وعلا کے غضب کا نشانہ بن چکے تھے۔ اب ان کا چیخنا چلانا اور معافی مانگنا وہ ان کے کام نہ آ سکا۔ چوتھی بار جب آپ نے حکم دیا تو وہ پورے کے پورے زمین میں دھنس گئے، زمین ان پہ برابر ہوئی۔ تو لوگوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیا کہ جناب موسیٰ نے اسے غرق کر کے اس کے مال اور اس کے گھر کو ہتھیانا چاہا ہے، اس لیے انہیں غرق کر دیا۔ جب یہ بات، یہ یاوہ گوئی آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے پھر زمین کو حکم دیا قارون کا گھر خزانے سمیت اپنے اندر کھینچ لے۔ زمین نے کھینچنا شروع کر دیا۔ ہر روز ایک بندے کے قد کے برابر قارون کا خزانہ اور اس کا گھر زمین کے اندر دھنستا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ گہری زمین تک پہنچ گیا۔ قارون، اس کا گھر اور اس کا خزانہ قیامت تک ہر روز زمین کے اندر نیچے دھنستا چلا جاتا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے پھر اعلان کر دیا فَخَسَفْنَاهُ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس قارون، اس کے خزانے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دنسا کے رکھ دیا۔
تو اباب ذی وقار یہ رب تعالیٰ کا قہر تھا، اللہ کریم کی ناراضگی تھی، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ سے نافرمانی کا صلہ تھا۔ تو جو رب تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے احکام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بجا لاتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ اور جو رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا کے احکام کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو پھر وہ رب تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ فرض ہے، اسے ضرور بر ضرور ادا کریں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے، اور اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے واسطے دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں اپنی اور اپنے حبیب لبیب کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر